بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج ایک بہت ہی اہم بات کی ہے اور انہوں نے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے افتتاح کے موقع پہ ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ خدا کر کے معاملہ بہتر ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو دھرنوں ورنوں سے اجتناب کرنا چاہیے، احتجاج سے اجتناب کرنا چاہیے اور ملکی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اب وزیر صاحب نے یہ کیوں کہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ خدا کر کے ٹھیک ہو گیا، دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ جنوری سے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو جو سال 2017 ہے یہ کیا سیاسی افراتفری کا سال ہوگا یا بقول وزیر اعظم صاحب کے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا اور شاید احتجاج نہیں ہوگا؟ لیکن 2018 میں الیکشن بھی آ رہا ہے، تو اگر 2018 میں الیکشن آ رہا ہے تو 2017 جو ہے اس میں معاملہ ٹھیک کیسے رہے گا؟ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر، جناب شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور جناب قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایگزیکٹلی آج کہا کیا ہے۔ دھرنوں کی ضرورت نہیں ہے، احتجاجوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ دھرنے کسی طرف بھی نہیں آپ کو لے کے جائیں گے۔ یہ دھرنے جو ہیں یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو پاکستان کو بھئی اب اللہ نے کرم کیا ہے، خدا کر کے اب معاملہ ٹھیک ہوا ہے، صحیح ڈگر پہ ہم چل نکلے ہیں، تو سب مل کر اس گاڑی کو آگے بڑھاؤ۔ اللہ نے کرم کیا، خدا کر کے معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو اب سارے مل کر گاڑی کو آگے بڑھاؤ، تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو خرم دستگیر خان صاحب، وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں معاملہ ٹھیک ہو گیا، لیکن پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور کچھ دیگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے۔ گو تحریک چلانے کے معاملے پہ اپوزیشن پارٹیاں آپس میں بھی ہمیں ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی وزیر اعظم صاحب کے اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا؟ پیٹ صاحب 5 وجوہات ہیں جس کی بنا پہ وزیر اعظم نے یہ بات کی۔ ایک دو بھی نہیں، پوری 5 ہیں، واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں 2016 ایک ایسا سال تھا، ہم کہہ سکتے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں پاکستان میں بالآخر ہم کہہ سکتے تھے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک خاص لیول سے کم ہو گئی ہے، 85% کمی ہوئی ہے واقعات میں۔ تو وہ جو امن و امان کے حوالے سے بہتری جو وزیر اعظم نے کہا وہی ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی کی کنسولیڈیشن تھی، جو ایک فسکل بحران تھا پاکستان میں، وہ اللہ کے کرم سے ٹھہر گیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہے، اگر اس میں بہت کام ہونے والا ہے گروتھ کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، لیکن ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ آ گئی۔ تیسری خبر یہ اچھی ہے کہ پاکستان میں آج بھی 340 میگا واٹ کا افتتاح ہوا ہے۔ اب واضح ہو رہا ہے سب پوری دنیا پر بھی، اور لوگ اس پر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ اگلے سال ڈیڑھ میں اپنے جو توانائی کا جو بحران ہے اس کے اوپر قابو پا لے گا۔ تو تیسری اچھی خبر ہے۔ چوتھی اچھی خبر بلا شبہ جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو کنیکٹیوٹی ہے دنیا کے ساتھ سے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور پانچویں اچھی خبر یہ ہے کہ تمام تر دھکوں اور دھرنوں اور جو ہے ایشوز کے باوجود پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی ایک بحرانوں سے نکلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو 5 اچھی خبریں ہیں جو 2016 میں کے اختتام پر ہم کہہ سکتے ہیں بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور جو اس پاکستان کی جمہوری حکومت نے اور جمہوریت نے حاصل کی ہیں، اس کی بنا پہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ شفقت محمود صاحب، آپ ایگری تو نہیں کریں گے خرم دستگیر خان صاحب سے، لیکن کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2017 جو ہے وہ اس میں معاملہ ٹھیک رہے گا، جمہوریت کے لیے ٹھیک رہے گا، لیکن شاید آپ حکومت کے لیے معاملہ خراب کرتے رہیں گے؟ نہیں، اگر آپ حامد وزیر اعظم صاحب کی سٹیٹمنٹ آج کی اور پچھلی 3-4-10 سٹیٹمنٹس دیکھیں تو ان کے ذہن پہ ایک ہی چیز سوار ہے، تحریک انصاف۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی بہانے سے تحریک انصاف کا، اس لیے کہ اپوزیشن ہے اور اپوزیشن ہم کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو بار بار دہراتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کے ذہن میں اگر کچھ سیاسی وجوہ ہے کہ جی معاملے بہتر ہو گئے ہیں، تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ابھی تک وہ قائم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شاید اس میں تو کائرہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو ان کا جو پارٹی کا کل تھا، اور اس میں جس طرح لوگوں کی توقعات تھی
کہ اور جس طرح بلاول صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ہم ایک تحریک کا آغاز کریں گے، اور وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، نہیں، لیکن وہ جس طرح کی بات وہ کر رہے تھے وہ کیونکہ نظر نہیں آئی، اور پارلیمنٹ اور اس کے تو شاید میں تو ایک قیاس کر رہا ہوں کہ شاید آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی تحریک کا انجام وہی ہوا جو آپ کی تحریک کا انجام 2 نومبر کو ہوا؟ نہیں، دیکھیں ہماری تحریک کا انجام تو وہ ہوا جو ہم پہلے دن سے چاہ رہے تھے۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ پیناما لیکس کے بعد جب ٹی او آر کی ہم نے آپس میں مل کے مشترکہ کوشش کی تو اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کا ہدف تھا کہ سپریم کورٹ کے انڈر ایک انکوائری ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ہو گئی۔ تو وہ جب نہیں ہو رہی تھی تو ہم سڑکوں پہ گئے، اور اب سپریم کورٹ میں انکوائری ہو رہی ہے، تو اس لیے اس میں اب آپ نے بڑا سوال، ناکامی کیسے؟ اب آپ نے بڑا سوال حکومت کے لیے نہیں، اپنی ہی نہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ تو قائرہ صاحب، کیونکہ لوگ تو توقع کر رہے تھے کل کو بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ قائرہ صاحب، یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے بڑے بلند و باند دعوے کیے اور کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے، لیکن تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ یہ تو بتا دیا کہ بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں ہم تحریک چلائیں گے، لیکن آپ نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ اور کچھ جو پنڈت ہیں جن کو آپ تجزیہ نگار کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو کافی بھاری بھرکم قسم کا ریلیف دیا ہے۔ شکریہ میر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خرم صاحب نے کہا پاکستان کی بڑی اچھی پکچر پینٹ کی ہے، دہشت گردی کے حوالے سے یقیناً بہتری آئی ہے، اور یہ کوئی 2016 میں ساری بہتری نہیں آ گئی، اس میں رائز بھی گریجولی ہوا تھا اور یہ کرٹیل بھی گریجولی ہو رہی تھی، اور اس کے سوتے ابھی تک ہیں اپنی جگہ موجود۔ اور جو ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہے، جو اس کے مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑائی ہے، یہ دوبارہ سلیپر سیل موجود ہیں، اور اس کے اوپر بڑے سیریس سوال ہیں۔ اور آپ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کمیشن تھا، اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ بڑی اعلیٰ پکچر، روزی پکچر پینٹ کر دی اس نے۔ دوسری بات اکانومی کی کہی گئی، اکانومی میں عالم یہ ہے کہ آپ کے مزدور، آپ کے کسان، آپ کے محنت کش، آپ کے ڈاکٹرز ہڑتالیں کر رہے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہو گیا، پاکستان کا قرضہ ٹرپل ٹائم بڑھ گیا، پاکستان قرضوں میں جکڑا گیا ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈکلائن پہ ہیں، اس کے باوجود ہماری اکانومی بڑی سٹیبل ہے۔ چلے ایسے ہی صحیح۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ سی پیک کو آپ نے ایک صوبے کی طرف سارا ڈائیورٹ کر کے باقی صوبوں کے تحفظات اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور اس کو اگر آپ متوازن ترقی کی طرف لے کے نہیں جاتے تو متوازن ترقی کے بغیر ترقی توڑنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم مشرقی پاکستان میں یہ تجربہ دیکھ چکے ہیں، ہمارے اپنے ساتھ بھگت چکا ہے۔ باقی رہی بات پرائم منسٹر صاحب کے اوپر، تو ان کے اوپر تو آلریڈی پاناما کا ایشو ہے، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، ان کے اوپر بے شمار، اور ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے بہت توقعات ہوں گی، ہماری توقعات اتنی بڑی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ موجودہ صورتحال میں شاید کوئی بڑا ریلیف نہ دے سکے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کے خلاف فیصلے کم ہی آیا کرتے ہیں، لیکن چلیں اگر کوئی ایسا صورت بنے کہ ایک انصاف کا عمل چلا ہے تو اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ جو ہمارا اس سپریم کورٹ کو امپاور کرنے کے لیے قانون سازی کر کے، جو ہمارا پہلے دن سے ان کے ساتھ اتفاق تھا، وہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پرائم منسٹر صاحب کے لیے کھڈے تو موجود ہیں، کوئی سٹیبلٹی والی ایشو نہیں ہے۔ اور وہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ کیوں ان کے جو بہت سارے وزراء ہیں، خرم ذرا دھیمے لہجے کے آدمی ہیں، ویسے زوردار آواز ہے، لیکن ان کے بہت سارے وزراء بڑے باولوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں، جو کیوں ہو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ رہی بات کہ ہماری جماعت کا، ہمارا کل ہوا جلسہ، اس جلسے میں بی بی شہید کی جو 9ویں برسی پہ، اس میں میر صاحب بڑا واضح طور پہ ایک لائن لی، ہمارا اور پی ٹی آئی کا ایک فرق ہے۔ پی ٹی آئی نے 2014 سے تحریک شروع کی تھی اور 2014 سے یہ آن ٹوز ہے، انہوں نے اپنے کارکنوں کو، اپنی تنظیم کو چارج کیا ہوا ہے، یہ موبلائز کیا ہوا ہے۔ ہمارا ایکسپیرینس آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب آپ گورنمنٹوں کے خلاف موبلائزیشن کرتے ہیں تو آپ نے اپنے کارکنوں کو چارج کرنا ہے۔ ہم نے جلسے شروع کر رہے ہیں، ہم اپنے ورکرز کنونشن شروع کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، ہم بڑی تیزی کے ساتھ لیکن وہ تو آپ کی انتخابی مہم نہیں ہوگی سر۔ نہیں، انتخابی مہم نہیں، آپ اپنے کارکنوں کو چارج کر کے پہلا جلسہ کہاں پہ ہوگا آپ کا؟ امیر صاحب اس کا بھی ابھی شیڈول میں نے کہا 2-4 دن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، لیکن گزارش، اور ہمارا تنظیمی عمل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ہم وہ بھی بڑی جلدی میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو بھی ہم تحریک کے، یعنی اسی تحریک احتجاجی تحریک کا ایک حصہ بنائیں گے، اس لیے کہ موبلائزیشن کے بغیر، فرض کریں خان صاحب نے جلسہ کرنا تھا لاہور میں تو انہوں نے پہلے 10 جلسے کیے، 10 جگہوں پہ گئے، اور ان کی جماعت کیونکہ آلریڈی چارجڈ ہے،
وہ آلریڈی موشن میں ہے. جلسے جلوس احتجاج گورنمنٹوں کے خلاف جو احتجاج ہوتے ہیں وہ گریجولی بلڈ اپ ہوتا ہے, اور ہم اس میں اپوزیشن کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے, اور اپنا بلڈ اپ ہمارا شروع ہو گیا ہے. ہمارے چیئرمین نے ہمیں انسٹرکشن دے دی ہیں, اور اس پہ پیپلز پارٹی, آج بھی ہماری میٹنگ تھی, اور ہم کل ہمارا جلسہ ہوا ہے, آج ہماری پنجاب کی اپنی میٹنگ ابھی کر کے آیا ہوں میں, اور ہماری میٹنگ میں ہم اپنا فریم ورک دے رہے ہیں جو جلد. عام طور پہ اپوزیشن حکومت سے وضاحت لیا کرتی ہے, لیکن اب اپوزیشن سے وضاحت لے رہی ہے. آپ ان کی وضاحت سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک ہیٹ ایسا پہنوں گا جو کہ پارٹی والا نہیں ہے. ایک تجزیہ بھی, میں پہلے تجزیہ نگار بھی تھا. ہاں, تجزیہ نگار. تو اگر میرے بھائی کائرہ صاحب برا نہ منائے تو مجھے تھوڑا سا. سر آپ بالکل کیجئے, مجھے صرف جواب کا حق دیجئے. جی ضرور ضرور. وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑی اچھی حکمت عملی اپنائی, جس میں کائرہ صاحب کا میری دانش کے مطابق بہت بڑا رول تھا, اعتزاز کا, باقی لوگوں کا, کہ انہوں نے ری برانڈ کرنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی کو. ری برانڈ کیا ہوتا ہے؟ بس ایک صابن ہے, اگر وہ بک نہیں رہا تو آپ اس کا کور اتار کے پھینک دیں اور ایک نیا کور چڑھا دیں اور اس کا نام بھی چینج کر دیں, تو وہ ری برانڈنگ ہوتی ہے. تو بلاول, کیونکہ زرداری صاحب جو تھے ان کے اوپر اگر میں بہت ہی سافٹ انداز میں کہوں کہ بہت سارے لوگ ان کو متنازع سمجھتے تھے, تو اس لیے بلاول نئے تھے, ینگ تھے, ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو وہ آئے, میدان میں آئے, ان کو لانچ کیا گیا, باقاعدہ لاہور میں لانچنگ ہوئی ان کی. اس کے بعد اگر ان کی آپ تقریریں سنیں, باتیں, کیونکہ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ اگر یہ اگریسو سیاست نہیں کریں گے تو جگہ نہیں بنے گی. اب وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس میں زرداری صاحب نے واپس آ کے, تو وہ جو سارا سلسلہ تھا اس میں زرداری صاحب کا کیا مفاد ہے؟ اگر آپ, میں اب زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا, لیکن دیکھیں زرداری صاحب کا مفاد سندھ تک محدود ہے, اور وہاں پہ جو میری نظر میں غلط ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس میں ان کا ان سے یہ ہے کہ بھئی یہ رینجر شنجر ہمیں تنگ نہ کیا کریں, اور ان سے رینجر تو تنگ کر رہی ہے ابھی بھی. ہاں, تو وہ ان سے توقعات ہے نا. چلیں آپ اس پر چودھری نثار کی. کائرہ صاحب چھوٹا سا ایک جواب دے دیں, پھر میں خرم صاحب کے پاس. مرزا صاحب گزارش یہ ہے کہ, اور اس میں آخری بات, اس میں ہمارے بہت سارے دوست, میں نے سنا ہے پیپلز پارٹی میں بڑے آج کل سے نا بڑے افسردہ ہیں. کائرہ صاحب افسردہ ہیں؟ آپ نے یقیناً غلط سنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, آپ اپنی پہلی تو تصحیح یہ کر لیجئے. پیپلز پارٹی فلی چارجڈ ہے, میں نے آپ کو گزارش کی, ابھی ہم میٹنگ کر کے آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے, اور ہم اپنا گیئر اپ کر رہے ہیں, ایک آپ کا طریقہ کار ہے, اور آپ اگر غور کریں تو پی ٹی آئی نے جو پہلا احتجاج کیا تھا الیکشن کی دھاندلی کے خلاف, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, اور جو آپ الیکشن کمیشن بنوایا آپ نے, اور جو کمیشن بنایا سپریم کورٹ کا, اس وقت جو مقدمہ لڑا اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کا طریقہ درست نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملا. اب بھی ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے, ہمارے طریقے پہ چلیے. بل ہمارا سینٹ سے پاس ہو گیا, آپ ساتھ ہوتے تو اور بہتر ہوتا. یہ ہم نے ساتھ تھا, ابھی بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا کوآپریشن وہاں جاری ہے. جہاں تک تعلق ان کا پارلیمان میں آنے کا ہے, دو سوال بڑے چھوٹے چھوٹے. ایک تو پارلیمان میں آنے کا فیصلے سے اپوزیشن میں, ہماری جماعت میں, چلیں آپ تو اور طرح دیکھتے ہوں گے چیزوں کو, ہماری جماعت میں اگر ہماری قیادت پارلیمان کے اندر آ کے بیٹھتی ہے تو پارٹی کو بھی اسٹرینتھن ہوگا, اپوزیشن بھی اسٹرینتھن ہوگی, اور زیادہ بہتر طریقے سے. اور عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں آیا کریں گے, یہ بھی ایک رستہ ہو سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب بھی قومی اسمبلی میں آیا کریں گے, یہ بھی ایک رستہ بنے گا, ایک اچھا, مطلب یہ کوئی برا کام تو نہیں ہے. اگر خان صاحب بھی بیٹھیں گے, زرداری صاحب بھی بیٹھیں گے, بلاول صاحب بھی بیٹھیں گے, تو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کوآپریشن کر کے اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے. رہی بات, پیپلز پارٹی سارے پاکستان کی جماعت ہے, ہم کوئی ریجنل جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں ایک مشکل وقت میں آئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب, بلاول صاحب, قمر زمان, باقی کارکن جو ہیں وہ اپنی جماعت خراب کر کے اور ہم آپ کے فائدے کے لیے کام کریں گے. وہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ بات کی بات ہے. خرم صاحب, اب مجھے تو سوال پوچھنے کی آپ سے ضرورت نہیں ہے, یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. نہیں, دیکھیے پارلیمان میں آنا ہر پارٹی کا حق ہے, اور اگر اس کے لیڈران جو ہیں, اعلیٰ ترین قیادت جو ہے اگر پارلیمان میں آنا چاہتی ہے تو یہ پارلیمان کے لیے اچھا ہے, اور اس سے جو ہے ایشوز بہتر طور پر ڈیفائن ہوں گے. ہمیں بھی موقع ملے گا کہ جو شاید بلاول صاحب کی وجہ سے معاملہ تھوڑا سا دھندلا رہا تھا, وہ لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ 11 مئی 2013 کو جس دن الیکشن تھا تو ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 2012 میں اس ملک میں اوسطاً جو ہے وہ ہر روز 6 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے تھے, دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے. تو وہ جو خون اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا پاکستان تھا, وہ شاید دوبارہ سے لوگوں کو یاد آئے گا کہ جی ہم کہاں سے چلے تھے اور آج ہم کہاں پہنچے. یہ دونوں اپوزیشن پارٹی جو ہیں, ان دونوں نے آپ کے ساتھ مل کر
دہشت گردی کو روکنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کروائی؟ جی بہت اچھا فوجی عدالتیں نہیں بنوائی؟ نہیں، اور نیشنل ایکشن بہت اچھا کیا، مل کے لیکن آپ بنایا۔ یہ بھی یاد کریں کہ پیپلز پارٹی تو اس میں ہمارے ساتھ رہی ہے پارٹنر، لیکن جس دن پوپو کا قانون پاس ہونا تھا اس دن تحریک انصاف نے ایبسٹین بھی کیا تھا پارلیمان سے، انہوں نے کہا جی ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا، اب اس میں اب ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں تو ان کی جو سنسلیٹ کلاز ہے یہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہونے والی ہے، یعنی کہ 6 جنوری 2017 کو یہ ختم ہو جائیں گی۔ اب ان فوجی عدالتوں نے، میں یہ آپ کو کچھ فگرز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی کچھ آرمی چیف نے 8 جو دہشت گرد ہیں ان کی سزائے موت کی توثیق کی ہے۔ ٹوٹل 275 مقدمات جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کو بھجوائے گئے، ان میں سے 267 مقدمات کا فیصلہ ہوا اور 171 ملزمان جو ہیں ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس میں آج والے جو 8 ملزمان ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ 171 ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی، 116 ملزمان کو قید کی سزا سنائی گئی۔ 171 ملزمان جن کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ان میں سے صرف 12 ملزمان کو پھانسی ہوئی، حالانکہ فوجی عدالتوں نے سزا دے دی۔ پھانسی صرف 12 ملزمان کو ہوئی اور ابھی 40 نئے مقدمات ان کو بھیج دیے ہیں فوجی عدالتوں کو، جبکہ یہ 6 جنوری کو یہ عدالتیں ختم ہونے والی ہیں۔ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ حکومت ایک نئے مسودہ قانون پہ غور کر رہی ہے جس میں فوجی عدالتوں کی جو مدت ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن آپ ان اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لیں گے تو ہوگا نا؟ پہلے بھی آپ ان کو ساتھ لے کے ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ان کے ساتھ پہلے تو جو اس کا تجزیہ ہے وہ شیئر کریں گے کہ یہ عدالتیں جو ان آپریشن رہی ہیں اس کے ریزلٹس کیا آئے ہیں، اور دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ 171 ملزمان کو سزائے موت دی گئی، صرف 12 کو پھانسی ہوئی، باقیوں کو پتہ کیوں نہیں ہوئی؟ اب بہت سے ملزمان کی جو مرسی پٹیشن ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر میں سٹک ہے، پریزیڈنٹ کے پاس نہیں جا رہی کیونکہ پریزیڈنٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ملزم کو پھانسی لگ جاتی ہے۔ اب مجھے اس کی وجہ کا نہیں پتا، یہ میرے لیے بھی چونکہ خبر آپ نے مجھے دی ہے لہذا میں اس پہ کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اور ایک اور بہرحال وہ تمام جو ریزلٹس ہیں، ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ آپ کی حکومت نے جو سزائے موت جو ہے اس پر جو پہلے پابندی تھی اس کو ختم کیا، تو ریگولر کورٹس نے جو پھانسیوں کی سزائیں دی ہوئی تھیں وہ رکی ہوئی تھیں، تو 411 ملزمان کو پھانسی ہوئی، وہ 411 میں سے صرف 6 دہشت گرد تھے۔ یہ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں۔ تو ہمیں یہی بات ہے کہ یہ تمام جماعتوں نے ان جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں اس کا تجزیہ کر کے، اس میں کورٹ کی طرف سے سٹے کتنا ہے؟ یہ جو فوجی عدالتوں میں فوجی عدالتوں میں سے کورٹ کو کسی نے سٹے نہیں دیا، کورٹ نے صرف ایک بندے کو چھوڑا ہے، ایک کو چھوڑا ہے، اس کے خلاف ثبوت کوئی نہیں تھا، لیکن اس میں 8 کے جو مقدمات ہیں وہ کورٹ میں ہیں، لیکن 116 ملزمان جو ہیں 171 ان کو سزائے موت سنائی گئی، ان میں سے صرف 12 کی پھانسی ہوئی ہے ابھی تک۔ تو مرسی پٹیشنیں انٹیریئر منسٹری میں پڑی ہیں، بہت سی مرسی پٹیشن جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری میں پڑی ہیں، اور آج 40 نئے مقدمات ملٹری کورٹس کو بھیجے گئے ہیں جبکہ وہ 6 جنوری کو ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال میر صاحب یہی بات ہے کہ ہمیں یہ ایسی لیجسلیشن ہے جس میں تمام پارٹیوں کی مشاورت اور تمام پارٹیوں کی جو اس میں ایگریمنٹ ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہم ایسے لے کر چلیں۔ اس وقت بھی یہ ایک جمہوریت کے لیے مشکل اٹ واز اے بٹر پل فار آل آف اس ٹو سوالو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس وقت ہم نے یہ کام کیا، ابھی بھی مشاورت سے یہ معاملہ ہوگا، تمام ریزلٹس پارٹیوں کے سامنے رکھے جائیں گے، وہ کمپائل ہو رہے ہیں، ان کی مشاورت سے ہی یہ معاملہ آگے جائے گا، یہ اکیلی حکومت نے کام نہیں کرنا۔ جی ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کچھ دیگر معاملات بھی ہیں، بہت اہم معاملات، ان پہ بھی بات کریں گے۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی شفقت محمود صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے نتیجے میں ملٹری کورٹس بنی، انہوں نے بہت سے لوگوں کو سزائیں دی، عمل درآمد بہت کم لوگوں کی سزاؤں پہ ہوا ہے۔ تو ویسے تو فی الحال فوج کی لیڈرشپ تو انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہی، نہ ہی اس نے کوئی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی اس میں اضافہ کیا جائے، لگتا یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے شاید اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو آپ بطور پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس قانون کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں حمید، پہلی تو بات یہ ہے کہ قانون کیوں بنا تھا؟ قانون اس لیے بنا تھا کہ عدالتوں میں جس طریقے سے کارروائی ہونی چاہیے تھی، جس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ خوف کا ایلیمنٹ بھی تھا اس وقت، ججز کو بھی خوف تھا کہ پتہ نہیں ان کے اوپر جو بھی جج دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا تھا اس پہ حملے ہو جاتے تھے، کئی لوگ باہر چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔
اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ سنسٹ کلاز جب لگایا گیا تھا کہ 2 سال کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی، ان 2 سالوں میں حکومت کے لیے ایک ٹاسک یہ بھی تھا کہ وہ جوڈیشل نظام کو بہتر کریں گے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا خوش نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہوں، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ جوڈیشل نظام میں بہت ساری خامیاں اور کمزوریاں ہیں. اس کے بارے میں انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، بالکل زیرو پروگریس ہے ایز فار ایز ریفارمنگ دا جوڈیشل سسٹم از کنسرن. اب کوشچن جب یہ آئے گا آگے تو اس میں obviously پارٹی بیٹھ کے سوچے گی، لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ جوڈیشل نظام اگر پہلے خراب تھا تو آج کو ٹھیک نہیں ہو گیا، اور جو پہلے خطرات تھے وہ آج بھی قائم ہیں، although ان کی شاید ضرب عضب کی وجہ سے شدت کم ہو، ججوں پہ پریشر کم، لیکن اس کی سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا کڑوا گھونٹ سب نے مل کے پیا ایک بہتری کی خاطر، تو اس پہ جو عمل درآمد ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے، اور یہ جو ان کی سزاؤں پہ جو عمل درآمد ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو اس سے بندہ کوشچن کر سکتا ہے کہ ان کی کیا موٹیویشن ہے کہ بھئی جب ملٹری کوڈ بنائے، سزائے موت ہوئیں، باقی اور بڑے خطرناک دہشت گرد ہیں جن کو مختلف کیسز میں جن میں ہوئی، کیوں نہیں ان کی سزائیں ہوئیں؟ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تو وہ جائز ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. سب جو میرے ان کی تجزیے سے اختلاف ہے، جو اس وقت پرنسپل ریزن تھی ملٹری کورٹس بنانے کی، وہ حقیقتاً خوف تھا کہ جو بلیک ٹیررسٹ تھے جن کے اس وقت پورے ملک میں ان کی پھیلے ہوئے تھے معاملات، تو ججوں کو مشکل تھا. دیکھیں نا، ہمارے جو فاضل جج صاحبان ہیں، اگر کسی جج کو یہ خط آ جائے کہ جی آپ، ہمیں پتا ہے کہ آپ کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، دیکھیں نہیں، یہ بات درست ہے. نیشنل ایکشن پلان میں جوڈیشل نظام کی بہتری کیوں تھی؟ جوڈیشل نظام کی بہتری یہ تھی کہ لا آف ایویڈنس اچھا، میرا خیال ہے وہ ترامیم ہو چکی ہیں، یہ ڈیبیٹ آپ کو قومی اسمبلی میں کرنی چاہیے. فی الحال مجھے قاہرہ صاحب آپ بتائیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کی حیثیت سے کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو نیا قانون ہے جس کے ساتھ فوجی عدالتوں کی مدت میں اضافہ تجویز کیا گیا، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ میر صاحب چھوٹا سا اس پہ گزارش یہ ہے کہ جب یہ قانون بنایا گیا، بالکل میرے دونوں دوستوں نے کہا یہ ایک مجبوری کے تحت اس وقت ایک تقاضا تھا. بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے اور ان کے کیسز ٹرائل نہیں ہو رہے تھے. اس قانون کو بنایا گیا، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں، آپ کے ہاں بہت ساری ڈیبیٹ بھی، ہم پہ بہت سارا دباؤ بھی رہا. پیپلز پارٹی نے بھی یہ کڑوی گولی کھائی تھی. شفقت محمود صاحب، یہ باقاعدہ حکومت کو کہا گیا تھا کہ ہمارے نارمل جوڈیشل پروسیس میں نہیں، دنیا میں بہت ساری ایکسرسائزز ایسی ہو رہی ہیں جہاں پہ اسپیشل لیجسلیشن کر کے آپ اسپیشل کورٹس بناتے ہیں. تو ملٹری کورٹس ہم نے ملٹری قانون کے تحت چلانے کے لیے ایک خاص ٹائم کے لیے ان کو موقع دیا، لیکن حکومت کو کہا گیا کہ آپ متبادل نظام دیں گے، اس پہ زیرو کام ہوا ہے. اور اس وقت تک میر صاحب جو پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کرنا تھا، نیشنل ایکشن پلان، جس پہ ساری جماعتیں متفق ہوئی، اگر کسی قانون پہ اتفاق نہیں ہوا تو الگ بات ہے، لیکن اس پہ ساری جماعتیں متفق ہوئیں. اس پہ آپ کی فوج کے سربراہ نے کہا کہ اس کے سول سائٹ پہ کام نہیں ہو رہا. آپ کی جوڈیشری کہتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ کی اپوزیشن کہتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل اس طرح نہیں ہو رہا. میڈیا بائی لاج کہتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے سول سائٹ پہ عمل نہیں ہو رہا، پھانسیوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. پھر بھی ہم اگر اب عمل درآمد کمیٹی بن گئی ہے، اگر ہم وزیر داخلہ، اگر ہم وزارت داخلہ پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو اب جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے کنوینر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب، ٹھیک ہے، وہ ہیں نیشنل ایکشن پلان کی پارلیمنٹری اوورسائٹ کی کمیٹی کی بات ہم کر رہے ہیں. اچھا، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کا ذکر اچھا کر رہے ہیں. ایک آپ یہ تو بات ہو گئی، اب ایک اور بھی اس سارے معاملے کا ایک اور بھی پہلو ہے. 2016 جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے، تو 2016 میں بہت سی ایسے معاملات بھی ہیں جس پہ پارلیمنٹ میں بہت کم بات ہوئی ہے، اور یہ معاملہ ایسا ہے جس پہ تحریک انصاف کا انیشیٹو تھا یہ، اور اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے یہ اپوزیشن میں تھی، اور یہ بھی بہت بڑھ چڑھ کے، خاص طور پہ نواز شریف اور چودھری نثار علی خان یہ بہت بڑھ چڑھ کے اس معاملے پہ آواز بلند کرتے رہے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس کو ہم نے ظالم سماج بنایا ہوا تھا. اب یہ حکومت میں ہے تو اب کیا صورتحال ہے، معاملہ کیا ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. ذرا دیکھیں راشدہ شعیب کی رپورٹ. سہاگ سر پر ہو تو سہاگن، فوت ہو جائے تو بیوہ، لیکن اگر شوہر لاپتہ ہو جائے تو بیوی ہاف وڈو یعنی آدھی بیوہ. ایسی صورت میں ہاف وڈو دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی. پاکستان میں کتنی ہاف وڈوز ہیں اس کے اعداد و شمار ہی دستیاب نہیں. جب باقی رشتے اس شخص کے ساتھ قائم ہیں تو پھر وڈو کو ہاف وڈو کیوں کہا گیا؟ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمیں صاف بتائیں کہ whether I am a widow or I am a married wife.
جبری گمشدگی پر قائم تحقیقاتی کمیشن کے مطابق پاکستان میں مارچ 2011 سے اکتوبر 2016 تک 3647 افراد کو جبری لاپتہ کیا گیا، جس میں اکثریت خیبر پختونخوا سے ہے۔ ان میں سے 2315 افراد بازیاب ہوئے، جبکہ 1332 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ 2016 بھی جبری گمشدہ افراد کے لواحقین کے دکھوں کا مداوع نہ بن سکا۔ اس سال کمیشن میں 680 جبری لاپتہ افراد رجسٹرڈ ہوئے۔ اگر کمیشن کی کارکردگی بہتر نہ ہوتی تو ملک کی سب سے بڑی عدالت 350 کیسز کمیشن کے پاس کیوں بھیجتی؟ ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ نے ہمیں لیٹر لکھا کہ کراچی سے ایم کیو ایم کے جو 90 آدمیوں کی فہرست ہمیں بھیجی، 78 آدمیوں کی برآمدگی ہوئی۔ اس سال بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ اعلیٰ ایوانوں میں زیر بحث آیا تو ضرور، لیکن کارروائی کچھ نہ ہو سکی۔ سوات سے 2800 خواتین جو ریکارڈ ہوئی ہیں وہ ہاف ویڈو ہیں۔ ان 3.5 سال میں اتنا کوئی بھی ایسا سیشن نہیں گزرا کہ ان پہ میں نے بات نہیں کی۔ جس قوم کی عورت بے آسرا ہو گئی ہو اور وہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داریاں ادا کر دیں، تو یہ ایک تاریخ دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہاف ویڈوز کے لیے 2016 میں ایک اہم پیش رفت یہ ضرور ہوئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ وہ ایسی خواتین کے دوسرے نکاح کے بارے میں سفارش کرے گی جن کے شوہر سال ہر سال سے لاپتہ ہیں، تاکہ ان کے خاندان کی کفالت ہو سکے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی۔ ماہرین کا مطالبہ ہے کہ ریاستی ادارے عارضی جیل خانوں میں قید لاپتہ افراد کی موجودگی اور ان کی قانونی حیثیت جلد از جلد واضح کریں۔ کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ تو یہ تھی راشدہ شعیب کی رپورٹ، اور اس رپورٹ کے بنانے کی وجہ اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ ریکمنڈیشن بنی کہ جو ہاف ویڈوز ہیں ان کو شادی کر لینی چاہیے۔ تو اس پر بہت سی جو خواتین ہیں انہوں نے احتجاج کیا۔ اب اس پہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے؟ عائشہ سید جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں جماعت اسلامی کی، وہ کہہ رہی ہیں صرف صوبہ خیبر پختونخوا جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے 2800 ہاف ویڈوز ہیں۔ میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فوجی عدالتیں جن میں آپ نے کہا کہ پھانسیوں کے حوالے سے ضرور نہیں، اس کا فوجی عدالتوں سے تعلق نہیں ہے۔ سنیں لیکن بہت سارے ٹرائل ہونے سے، ان عدالتوں میں ٹرائلز ہوئے ہیں، ٹرائل ہونے سے بھی یہ معاملہ پہلے سے زیادہ کھلا ہے۔ جو ایک آمریت کی بڑی بھیانک وراثت ہے یہ لاپتہ افراد کا معاملہ، اور یہ پوری طرح تو تبھی کنٹرول ہوگا نا جب ملک کے جو منتخب ایوان ہیں وہ پوری طرح جو ریاست کی عملیت ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ اس لیے تو ضروری ہے کہ ابھی ہمیں چند ہفتے پہلے ہم نے یہ نومبر کا تناؤ کیوں دیکھا تھا؟ کیوں تھا نومبر میں تناؤ؟ کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی جو منتخب سیاسی ادارے ہیں انہوں نے اپنی عملیت کی بڑی سیڑھیاں بھی طے کرنی ہیں۔ یہ جسٹس جوید اقبال صاحب جو ہیں یہ ایک سول ادارے کے سربراہ ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد کو بازیاب کر چکے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے نا کہ ہم نے بہرحال ایک ایسے سٹرکچرز آئے ہیں اسی ریاست کے اندر سے۔ جمہوریت اگر صاف ستھری ہو تو اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس میں طاقت ہے، جمہوریت کے اندر طاقت ہے، لیکن اگر مستقل اس کے اوپر جو ہے لوگ حملہ آور ہوں مختلف حوالوں سے، جتوں سے اور دوسرے طریقوں سے، تو پھر جمہوریت کو بہرحال اپنے پیر جمانے کے لیے آپ کا اشارہ شفقت صاحب کی طرف ہے اور میں نے بریک لینی ہے۔ بریک کے بعد شفقت صاحب بتائیں گے کہ یہ حملہ آور تھے، جتھے بنا کے جمہوریت پہ حملہ کرے تھے، یا ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شفقت محمود صاحب، اب یہ بتائیں کہ 2017 جو ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہوگا، کیا ہے تجزیہ آپ کا؟ دیکھیں جی 2017 میں حامد ایک تو بہت امپورٹنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے جو پاناما کی ساری انکوائری چل رہی ہے اور اس کا نتیجہ ہوپ فلی 2017 میں آئے گا، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں جلدی آئے، اور اس میں تو وہ ایک سلسلہ آپ کو نظر آئے گا اس میں ہوتے ہوئے۔ باقی سیاسی طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کیونکہ الیکشن قریب ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ سیاسی ایکٹیویٹی پارٹیز کے اندر بھی نظر آئے گی، مثلا پارلیمانی بورڈ بنیں گے، لوگ کو شارٹ لسٹ ہونا شروع ہوں گے، اس قسم کی چیزیں ہوں گی، توڑ پھوڑ ہوگی۔ ہاں، باقی مجھے جو جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے یا پالیسیز کا تعلق ہے، مثلا امریکہ کے ساتھ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کافی مجھے ڈیفیکلٹ فیز میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے، وہ کسی اور وقت ہم ڈسکس کریں گے اس کو،
کہ یہ جو افغانستان، امریکہ اور یہ سارا جو ہندوستان کا ایک پورا ایشو ہے، مطلب فورن پالیسی چیلنجز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوں گے. اکنامک چیلنجز تو بے شمار ہیں. خرم صاحب نے جو باتیں کی اور جو باقی کی، دیکھیں کارا صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ کی ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اس کے بعد مہنگائی پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے قائم ہیں، یہ موجود ہیں، یہ ختم نہیں ہوئی، اور یہ چیلنجز آپ کو آگے نظر آئیں گے، اور جو ان کی ڈیولپمنٹ پرائرٹیز ہیں. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کم ہوئی ہے؟ دہشت گردی کیوں کم ہوئی ہے؟ دہشت گردی کو ضرب عضب کی وجہ سے کم ہوئی ہے. تو ضرب عضب مطلب ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے شروع ہوا تھا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس پہ جو ان کی کاروائی تھی نیشنل ایکشن پلان کی، اس میں تو مجھے بتایا نا کہ انہوں نے کیا کیا. اچھا کائرہ صاحب یہ بتائیں کہ 2017 میں بھی کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے والی تقریر تو نہیں ہو جائے گی کہیں؟ پھر تو نہیں کسی کو باہر جانا پڑے گا؟ میر صاحب میرا خیال ہے 2017 خاصی سیاسی ٹرمائل کا سال ہوگا. ٹرمائل؟ یقین میں جو فورس ٹرمائل جی ٹرمائل بالکل میں سمجھ. ٹرمائل؟ اچھا شاید میری انگریزی اتنی اچھی نہیں جتنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں میں پریشان ہو گیا. نہیں میں بتا رہا ہوں سیاسی ہلچل کا کہہ لیں چلے ٹرمائل. اچھا یعنی کہ افراتفری اور بے یقینی نہیں، آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات نہیں کر رہے. کی طرف گورنمنٹ لے جائے گی. گورنمنٹ کیوں؟ اچھا گورنمنٹ لے جائے گی. یہ مسلم لیگ میں بدرجہ اتم صلاحیت ہے کہ جب کبھی یہ اسٹیبلٹی کی طرف اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ان کے حکومت کے سٹائل میں ایک دم تبدیلی آتی ہے اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارتے ہیں. لیکن میر صاحب اور ایک ایشو، پاناما ایشو پہ ہمارا ایشو بڑا کلیئر ہے، 4 پوائنٹس پہ ہمارا ایشو بڑا کلیئر ہے. پیپلز پارٹی along with other opposition parties آئندہ کچھ عرصے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کو فورس کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی صورتحال بنی اس کے ذمہ دار گورنمنٹ والے ہوں گے. رہی بات ایک برا اگر آپ نام بنائیں، آپ نے کہا یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں، وہ شاید آپ پاسٹ ہسٹری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن جو اینٹ سے اینٹ بجانے والی تقریر تھی وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں تھی، اور وہ کس کے کہنے پہ تقریر ہوئی تھی؟ آپ بہتر خبر والے آدمی ہیں، آپ زرداری صاحب کے انٹرویو کرتے رہے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس معاملے کو. سنا ہے کہ شاید کسی اہم حکومتی شخصیت کے کہنے پہ یہ تقریر کی گئی تھی. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ زیادہ کھوج رکھتے ہیں، زیادہ ایک حکومت کا نمائندہ بیٹھا ہے، آپ نام لیں تو ادھر سے ہم وضاحت لے لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ زیادہ خبر رکھتے ہیں، میرے پاس اتنی خبر نہیں ہے. جی آپ گزارش ہے. انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اکابرین نے تقریریں کی ان کے کہنے پہ؟ اکابرین نے نہیں، ایک اکابر نے کی، حوصلہ افزائی کی گئی کہ آپ کو یہ بات بھی کرنی چاہیے، تو انہوں نے کر دی. تو آپ کا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت کائیں آدمی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ بھی استعمال ہو گئے. میرے گزارش یہ ہے کہ جس تقریر کا یا جس جملے کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، وہ اس کی بیک گراؤنڈ میں نے پہلے بھی کہا، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے انٹرویو بھی کیا ان کا، بار بار کیا ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ وقتی اشتعال بھی ہوتا ہے، حالات کے تحت بھی کبھی لفظ نکلتے ہیں، پر میری گزارش اتنی ہے، حکومت اپنے لیے بہت سارے مشکل رستے پیدا کر رہی ہے، پاکستان کے لیے مشکل رستے پیدا کر رہی ہے. کون سا مشکل راستہ؟ سب سے بڑا مشکل راستہ پاکستان کی اس فیڈریشن کو خراب کرنے کا راستہ ہے. کیا کیا انہوں نے کیا نہیں کیا؟ انہوں نے جو پاکستان کے میجر ادارے تھے، پارلیمان کو بے مانی رکھا ہوا ہے، کونسل آف کامن. تو وہ آپ اس کو بامانی بنا دیں گے نا، پارلیمنٹ میں آئیں گے بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب. ہمارا کام تو ہم تو اس کو میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کا جواب دے دیں. اس وقت حقیقت یہ ہے، آپ کے ناظرین جانتے ہیں کہ تینوں چھوٹے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بیجنگ میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے JCC میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. تو مراد علی شاہ صاحب ہیں، جی پرویز خٹک صاحب ہیں، جی ثناءاللہ زہری صاحب ہیں. جی اچھا، تو تینوں وہاں موجود ہیں. تو یہ 2017 جو ہے پرائم منسٹر نواز شریف کی لیڈرشپ میں ترقی کا سال ہوگا، روشنی کا سال ہوگا، روزگار کا سال ہوگا، اکنامک اور ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کا سال ہوگا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کمزور جمہوریت، ناتواں جمہوریت ہے، اس کے تسلسل کی وجہ سے یہ جو لاپتہ افراد کا کمیشن ہے وہ 3000 افراد بازیافت، تسلسل رہا نا، ایک جو ہے کنٹینیوٹی آئی. یہ جو بات ہے کنٹینیوٹی، یہ جو کنسولیڈیشن ہے، ہماری ان سے اختلاف بھی ہوگا، لیکن بہرحال انشاءاللہ 2017 جو کنسولیڈیشن کا سال ہوگا. مسلم لیگ کی ایک ہسٹری کہ ہمیشہ نوکریاں چھینتے ہیں، دیتے نہیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو بچہ اپنے گھر کو قرضے پہ رکھ کے، بینکوں میں رہن رکھ کے اپنے بینک اکاؤنٹ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا امیر ہو گیا ہوں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ 2017 جو ہے یہ پاکستان کے لیے امید کا، ترقی کا اور خوشحالی کا سال ہو. لیکن کائرہ صاحب کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ٹرمائل کا سال ہوگا، اور شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافی اس سال میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی. لیکن کائرہ صاحب نے ٹرمائل کا لفظ استعمال کیا ہے.
جو کہ میرے لیے کافی مشکل کا باعث ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہہ دیا. تو انتظار کر لیتے ہیں, اللہ کرے کہ 2017 ٹرموائل کا ساتھ نہ ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.